وہ دن جو ہے بڑا ہی سخت دن ہوگا، بڑا ہی ہولناک دن ہوگا، بڑا ہی خوفناک دن ہوگا کہ جس دن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دن قرار دیا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، اس عظیم دن میں جس یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بھاری اور بہت جو ہے وہ بوجھل اور مشکل دن قرار دیا کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، کہ یہ لوگ جو ہے صرف اس دنیا کی زندگی کو ہی محبوب جانتے ہیں اور اس عظیم بوجھل ثقیل دن کو یہ چھوڑ دیتے ہیں جو کہ بڑا ہی مشکل دن ہوگا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ بڑا ہی مشکل دن ہوگا اور کافروں کے لیے تو اور زیادہ، کوئی بھی اس میں نرمی نہیں کی جائے گی۔ اس دن کی دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ جس دن اللہ رب العزت نے جس کی تصویر سورہ حج میں یوں کھینچی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جس دن ہر حاملہ عورت اور حاملہ جانور جو ہے وہ اپنا حمل گرا دیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، یوں لگے گا لوگ نشے میں بہکے پھرتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کے عذاب کی سختی کو دیکھ کے اپنی ہوش گنوا بیٹھیں گے۔ جس دن دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے اور دل اچھل کے حلق کو آ جائیں گے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ فرماتے ہیں یہ مومن اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، کہ جس وقت دل اچھل کے حلق کو آ جائیں گے اور سب کو چپ جو ہے وہ سونگ جائے گی، سب خاموش ہو جائیں گے، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے، لا علم ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بلکہ وہ تو اس دن کے لیے ان کو مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، بھاگتے پھریں گے سروں کو اٹھا کے، پتہ نہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھیں جھپکنا بھول جائیں گے۔ وافئدتہم ہوا، اور دل خالی ہوں گے، ایسے کہ جیسے دل میں کوئی خیال ہی نہیں آ رہا۔ اور بچے اس دن کی دہشت سے، ایک دن کا بچہ، شیر خوار بچہ جس نے کبھی کوئی گناہ بھی نہ کیا ہوگا، اس دن کے دہشت سے وہ بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ کیف تتقون فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، تمہارا کیا حال ہوگا، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اس دن سے کہ جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، کہ جس دن انسانوں کے پیار کے محبت کے رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے، کہ جس دن کوئی باپ بیٹا ماں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، جس وقت قیامت آئے گی ہر شخص اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں سے اور باپ سے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ان کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے اور اتنی محبت کرنے والے دوست
جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اس دن دشمن بن جائیں گے، سوائے متقین کے کہ متقین اس دن بھی ایک دوسرے کے دوست ہی ہوں گے۔ اور کافر کا تو یہ حال ہوگا، وہ کہے گا ساری کائنات مجھ سے لے لو، میری اولاد، میرا مال، میری دولت، سب کچھ لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ یود المجرم او یفتدی من عذاب یومئذ ببنی۔ اس کے تفصیل انشاءاللہ العزیز ان کفار کا جب ذکر ہوگا وہاں پہ انشاءاللہ اس کا الگ سے ذکر ہم کریں گے، مجرموں کی کیا کیفیت ہوگی اور مومنوں کی کیا کیفیت ہوگی، کہ وہ دن جو ہے اتنا سخت اور اتنا لمبا کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ دن اس کی طوالت ہوگی، کہ 50,000 سال کہ جب نہ کھانے کو ملے۔ ان لوگوں کی بدبختی جو 50,000 سال بھوکے کھڑے رہیں گے، 50,000 سال پیاسے رہیں گے، اپنے پسینے میں ڈوبے رہیں گے، جب ان کے حلق میں کانٹے بن جائیں گے، حلق کانٹے چبھنے لگیں گے، ان کو پکڑ کے جہنم میں پھر پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ان کا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس دن میں کائنات ساری کی ساری بدل جائے گی، ہر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ یہ زمین اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں زلزلہ بپا ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زمین جو ہے اس میں ایسا زلزلہ برپا ہو جائے گا، پھر یہ شدید جو ہے جو اس میں لرزاہٹ پیدا ہو جائے گی، یہ زمین لرز اٹھے گی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، یہ زمین لرز اٹھے گی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھائیں گے، ان کو آپس میں ٹکرا کے پاش پاش کر دیں گے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھائیں گے اور آپس میں ٹکرا کے ان کو پاش پاش کر دیں گے۔ اور اس کے بعد جو زمین پھر نیچے ہوگی، جو باقی زمین بچے گی، دوبارہ گرے گی، تو اس زمین کو پاش پاش کرنے کے بعد اس کی اونچائیاں نچائیاں ختم ہو جائیں گی، اور زمین وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو پھر لمبا کر دیا جائے گا۔ اس کے تفصیل جو ہے انشاءاللہ وہ آگے بھی آئے گی۔ اور اسی طرح جو پہاڑ ہے، اس کے بارے میں آپ نے سنا، ان پہاڑوں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور ان کو زمین سے ٹکرا دیں گے۔ یہ پہاڑ 7 مراحل اس میں گزریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ اللہ رب العزت زمین کو اٹھائیں گے اور پہاڑوں کو اٹھائیں گے اور ان کو آپس میں ٹکرا دیں گے، اور ٹکرانے کے بعد یہ زمین کے اوپر یہ پہاڑ اتنے سخت بربری ریت کی طرح زمین کے اوپر گر جائیں گے، ریت بن جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، بربری ریت کی طرح یہ نیچے گر جائیں گے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہوگا، پھر یہ ریت دنکی ہوئی روئی، جیسے ہمیں پنجابی میں کہتے ہیں نا پنجی ہوئی روئی، دنکی ہوئی روئی جو ہے، اور رنگین قسم کی جو ہے، چونکہ اس کے الگ الگ رنگ ہوں گے، اس طرح کی روئی ان پہاڑوں کو پھر جو ہے وہ اس ریت کو بنا دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ دنکی ہوئی روئی کی طرح بن جائیں گے، اور پھر یہ روئی ایک غبار کی طرح بن جائے گی۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ غبار، اس غبار کو اللہ رب العزت پھر بادلوں کی طرح چلا دیں گے، جس طرح بادل جو ہے وہ چلتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آپ سمجھتے ہیں یہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بادلوں کی طرح چلا دے گا۔ وَسُيِّرَ، اور پھر اس کے بعد یہ پہاڑ بادلوں کی طرح جب چل کے چلے جائیں گے اللہ کے حکم سے، اس کے بعد پہاڑوں کا صرف نشان
نشان رہ جائے گا، ایسے سراب جیسے دور سے دیکھنے سے کوئی چیز نظر آتی ہے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہاں پہ صرف سراب رہ جائے گا، نشان رہ جائے گا۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کے بعد وہ نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں اگر پوچھے فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان کو کہہ دیجئے اللہ رب العزت ان کو اڑا کے رکھ دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ اس یہاں پہ کوئی نشان بھی اس کا باقی نہیں رہے گا۔ ان 7 مراحل میں اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ رب العزت صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اور اس کے بعد جو سمندر ہیں ان کے بارے میں ان کو کیا حشر ہوگا۔ اتنے یہ سمندر جو ہے، حقیقت میں آپ لوگ اگر اس بات کا مطالعہ کریں کہ دنیا ساری پانی ہی تھی، ساری کی ساری، بنیادی طور پر جس وقت اللہ رب العزت نے اس زمین کو جو ہے وہ سورج سے جدا کیا تو یہ سارا پانی ہی تھا۔ ان پانیوں میں سے پھر جو ہے وہ خشکی کے جزیرے کچھ ابھرے جن پہ اس وقت پوری دنیا آباد ہے، اور اب بھی دنیا کا 70% حصہ جو ہے وہ پانی ہے، 70% حصہ پانی ہے۔ اور یہ جو زمین ہے، اس زمین کے نیچے بھی پانی ہے، اس زمین کے نیچے بھی پانی ہے جو ہم نکالتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، یہ بس تھوڑا سا خشکی کا حصہ ہے۔ لیکن یہ زمین جو ہے، یہ جتنی زمین، یہ ساری زمین ہی شمار ہوتی ہے، یعنی پانی بھی زمین کا ہی حصہ ہے۔ یہ زمین ہے، یہ پانی ہے، یہ پورا سیارہ ہمارا جو زمین ہے، اس میں جو پانی ہوگا اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جس وقت پہاڑ یہ سمندر پھٹ جائیں گے، یعنی کس طرح پھٹیں گے کہ یہ اب سمندر الگ الگ ہیں، یہ پھٹیں گے اور یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور بالکل پانی، سارا پانی مل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ان پہاڑوں، ان سمندروں میں آگ لگ جائے گی، ان سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ عجیب، کیسی عجیب بات ہے کہ پانی کا کام ہے آگ بجھانا، لیکن یہ پانی ہی آگ بن جائے گا، پانی ہی آگ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت جو چاہے کر لے، لیکن اس میں کچھ چیزیں سوچنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سمندر ہے اس کے نیچے آتش فشاں ہے، اور کبھی کبھی کوئی آتش فشاں معمولی سا پھٹتا ہے نا، اور اس کے نتیجے میں پھر سونامی طوفان آتے ہیں۔ یہ سونامی طوفان جو آتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ زمین کے نیچے آتش فشانوں کا پھٹنا ہے۔ اور جس وقت اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو اس کے نیچے سارے آتش فشاں پھٹ جائیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی مقدار کتنی ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک دم وہ پھٹیں اور پوری کی پوری آگ آ جائے اور پانی وہ خشک ہو جائے، کہاں جائے گا وہ پانی، کتنی مقدار میں وہ ہو جائے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، جو پانی ہے یہ اصل میں کیا ہے، یہ پانی کس سے بنتا ہے، پانی کس سے بنتا ہے۔ یہ پانی جو ہے اس کا فارمولہ ہے H2O، یعنی ہائیڈروجن کے 2 مالیکول ہوتے ہیں اور آکسیجن کا 1 مالیکول ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ 2 گیسوں کے ملنے سے پانی بن جاتا ہے۔ اور ابھی بھی اگر کوئی 2 ہائیڈروجن کے مالیکول اور 1 آکسیجن کا مالیکول اس کو ایک خاص طریقے سے ملائے، وہ پانی بن جائے گا۔ 2 گیسیں ملتی ہیں تو ایک وہ پانی بن جاتا ہے، یہ پانی کا فارمولہ ہے۔ اور دیکھیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ پانی کی تاثیر آگ کو بجھانا ہے، لیکن پانی کی اصل آگ ہی ہے۔ کس طرح؟ ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ خود جلتی ہے، ہائیڈروجن گیس خود جلتی ہے اور آکسیجن جلنے میں مدد کرتی ہے۔ کہیں آگ جل رہی ہو، اس آگ کو آکسیجن کی فراہمی اگر بند کر دی جائے، آگ بجھ جائے گی۔ اس کا تجربہ یہ کیا جاتا ہے، مثلا موم بتی جل رہی ہے، اس موم بتی کے اوپر کوئی گلاس رکھ دیں، وہ تھوڑی دیر بعد موم بتی بجھ جائے گی۔ کیوں؟ کہ اندر اس کے آکسیجن ساری ختم ہو گئی، اس آکسیجن کے ختم ہونے سے وہ آگ بجھ گئی۔ اب ہائیڈروجن جو ہے، میں نے ذکر کیا کہ ہائیڈروجن خود جلتی ہے اور آکسیجن اس کو جلاتی ہے۔ اللہ رب العزت جس نے ان کو اکٹھا کیا ہے
کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان کے آئٹموں کو توڑ دے؟ پانی کے مالیکیول اللہ ان کو توڑ دے. جب ان کو توڑے گا تو پھر کیا بنے گا؟ ہائیڈروجن جلنے والی گیس بن جائے گی اور آکسیجن اس کو جلانے والی بن جائے گی اور سب پانی جو ہے وہ سارا جل جائے گا. یہی سمجھ آ رہی ہے نا بات کہ جب پانی کے مالیکیول کو توڑا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن الگ ہو جائے گی اور آکسیجن الگ ہو جائے گی. تو جب ایک جلنے والی گیس ہے ایک جلانے والی گیس ہے وہ اس کی مدد کرے گی, وہ جلے گی اور ساری کی ساری آگ بن جائے گی. یہ اسی طرح ہے جس طرح ہر چیز کی ایک ایکسپائری ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک ایکسپائری ہوتی ہے. مثال اور دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ پیپسی ڈائٹ یا کوک ڈائٹ جو ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ پینے والے شوگر کے مریض ہیں وہ جانتے ہیں بیچارے, کبھی وہ اس بات میں مبتلا ہو جائے کہ ان کو ایکسپائری جو ہے وہ پیپسی مل جائے, ایکسپائر جو ہے وہ کوک مل جائے, وہ کڑوی ہوتی ہے, ویسے انتہائی میٹھی ہوتی ہے, وہ کڑوی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کے مالیکول جو مٹھاس اس کے اندر مصنوعی ہوتی ہے اس کے مالیکول بڑی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی ایکسپائری صرف 3 ماہ کی ہے. تو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی ایکسپائری کون سی رکھی ہے کہ قیامت قائم ہو تو اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دے دیں کہ اب جی جناب اب الگ الگ ہو جائے. پوری دنیا کا پانی جو ہے وہ ہائیڈروجن الگ ہو جائے, آکسیجن الگ ہو جائے, دونوں میں آگ لگ جائے. کوئی مشکل نہیں ہے, یعنی کوئی اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. پانی کو آگ بنا دے, جیسے آگ کو اللہ پانی بنا دیتا ہے, آگ کو ٹھنڈی کر دے. تو یہ ایک ممکنہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کر دے, جیسے جیسے اللہ کی مرضی ہے وہ ایسے اللہ تعالیٰ کر دے. تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور آگ لگنے کے بعد سمندروں کا پانی سارا خشک ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ساری زمین کو کھینچ کے لمبا کر دے گا, کھینچ کے لمبا کر دے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, زمین پہ پانی ختم ہو گیا, پہاڑ ختم ہو گیا, پوری کائنات میں جتنی زمین ہے اس میں لا ترى فيها عوجا ولا امتا, نہ کوئی اونچی جگہ ہوگی نہ نیچی ہوگی, کوئی بلڈنگ نہیں ہوگی, کوئی موڑ نہیں ہوگا, کوئی پانی نہیں ہوگا, کوئی اونچی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص کھڑا ہو کے پوری دنیا کو دیکھ سکے گا اور ایک شخص بات کرے گا پوری دنیا اس کی بات سنے گی. یعنی اس طرح زمین جو ہے وہ برابر ہو جائے گی. اور کتنی لمبی ہو جائے گی آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے کریں کہ یہ زمین یوں سمجھے کہ زمین کی تہیں بنی ہوئی ہیں. مثال کہ کچھ زمین اونچی ہے کچھ زمین نیچی ہے. مثال کے طور پہ نیچی کتنی ہے؟ یہ سمندر جو ہے وہ سارے نیچے ہی ہیں, نیچے ہیں. اور کتنے نیچے ہیں دنیا میں؟ یہ 7 بڑے بڑے جو سمندر ہے, سب سے بڑا اس میں بحر اوقیانوس ہے اور اس کے بعد بحر الکاہل ہے. لیکن دنیا میں سب سے گہری جگہ جو ہے وہ زمین دنیا جو ہے وہ بحر الکاہل میں ہے. وہ 1140 میٹر, 11,040 میٹر گہرائی, 11,040 میٹر جو اب تک دریافت ہوئی سب سے نیچی زمین. یعنی بحر الکاہل میں ایک جگہ پہ سمندر 11 کلومیٹر گہرا ہے. کتنا؟ 11 کلومیٹر گہرا ہے. اور باقی جو ہے 6 کلومیٹر 8 کلومیٹر وہ تو ہے, اتنے گہرے سمندر. اچھا تو آپ تصور کریں کہ جب اس گہرائی کو برابر کیا جائے گا, یہ گہرائی ہے اس کو برابر کیا, وہ کتنی زمین بن جائے گی. اور جو اونچی ہے زمین, یہ جو اونچی ہے, مثال کے طور پہ دنیا میں جو پاکستان میں جس طرح یہ دیوسائی سب سے اونچی جگہ پاکستان میں, اور اس طرح کئی ٹاپ ہے, یہ فلاں بابو سر ٹاپ ہے, یہ اونچی جگہ ہیں, یہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ یوں پھیلا دے گا, ان کو پھیلا دے گا. یہ ان کی کتنی جو ہے وہ لمبائی ہو جائے گی. آپ تصور اس کا یوں کریں کہ ایک کپڑے والی دکان ہے, اس پہ کپڑوں کے کتنے تھان لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص ان کپڑوں کو کھولے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا جائے وہ کہاں تک پہنچ جائیں گے. یعنی ایک تھان کو کھولے وہ کتنا لمبا ہو جاتا ہے. یہ اتنی موٹائی ہوتی ہے صرف اس کی, ایک تھان کی موٹائی صرف اتنی ہوتی ہے. اور اتنے وہ لمبے جو ہے وہ تقریباً 18 میٹر یا 24 میٹر وہ مطلب لمبا ہو جاتا ہے. تو یہ اسی طرح زمین جو ہے جب سمندر بھی ختم ہو جائیں گے,
پہاڑ ختم ہو جائیں گے، اور اس کی اونچی نیچی جگہ اللہ رب العزت ساری زمین جو ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اللہ تعالیٰ اس زمین کو کھول دیں گے، اتنا وسیع کر دیں گے کہ پوری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سارے لوگ اس زمین پہ سما جائیں گے۔ تو یہ زمین کے اندر یہ تبدیلیاں ہوں گی، اور جو اس کے بعد آسمان ہے اس میں سورج، چاند، ستارے اور آسمان، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، کہ جس وقت سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، اللہ رب العزت اس کی روشنی جو ہے وہ ختم کر دیں گے اور اس کو اس طرح لپیٹ دیں گے، تکویر العمامہ جیسے کہتے ہیں نا، جو انسان یہ پگڑی باندھی جاتی ہے جس طرح سر پر، اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ دیں گے سورج کو، یعنی اس کی اتنی حیثیت ہے اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ اس کی سورج کی روشنی کو ختم کر کے اس کو لپیٹ دیں گے، اور چاند جو ہے وہ بھی بے نور ہو جائے گا۔ فَإِذَا بَارِكَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، کہ اللہ تعالیٰ جب نگاہیں پھٹ جائیں گی اور چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، اور ستارے جو ہیں وہ بھی اسی طرح، اِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جو ستارے ان کی روشنی کو اللہ چھین لے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور پھر اس طرح یہ جو ہے بے نور ہو کے گر جائیں گے۔ آسمان اس پہ لرزہ طاری ہو جائے گا، یوم تمور السماء مورا، پھر اس کے بعد یہ سرخ ہو جائے گا، فَإِذَا انشقت السماء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یوم تکون السماء کالمہل، اور یہ اس طرح جس طرح تلچھٹ ہوتی ہے، گرم تیل ہوتا ہے جس طرح، اس طرح گرم تیل کی طرح ہو جائے گا اور سرخ اس کا رنگ ہو جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، پھر یہ پھٹنا شروع ہو جائے گا، واذا السماء انشقت، پھر اس میں دروازے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، یہ پھٹ کے اس میں سے دروازے بن جائیں گے، اور پھر اس میں سے اللہ رب العزت نازل ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس آسمان کو ویسے ہی لپیٹ دے گا جس طرح کسی کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید، تو یہ کیفیات ہوں گی قیامت والے دن کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی سختیوں سے اور اس دن کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔